آج پاکستان تحریک انصاف کے سارے پارلیمنٹیرین ممبر نیشنل اسمبلی اور سینیٹر انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے اسلام آباد تک واک کی ہے، ہائی کورٹ تک۔ اس میں ہمارے ایم پی اے پنجاب، کے پی کے اور سندھ سے شامل ہوئے۔ اس میں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز بھی ساتھ آ گئے باقی ورکروں کے ساتھ۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علی ظفر صاحب، لطیف کوسا صاحب شامل تھے۔ ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 17 جنوری کو اور بشرا بی بی کو۔ پہلی مرتبہ جب خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 4 اگست کو، تو 22 تاریخ کو 22 اگست کو خان صاحب کی بیل ہو چکی تھی، مگر اس کو دوسرے کیس میں اریسٹ کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ جنوری سے لے کے آج تک ایک مرتبہ سسپینشن کا کیس نہیں لگا ہے۔ آج ہمارے کیس کی سنوائی ہونی تھی۔ ہم نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ اس قسم کی ججمنٹ جس کا بیس نہ ہو، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو، جو بیس لیس کیسز ہو، جس طرح باقی کیسز ختم ہو چکے تھے، ہمیں امید ہے یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے چیف جسٹس صاحب کی اس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست کی ہے۔ ہمیں امید تھی ہمارا کیس آج سنا جائے گا، لیکن لسٹ میں نہیں آ سکا۔ چیف جسٹس نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک جو بدھ اور جمعرات اور ٹیوزڈے کے والے دن نے انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارا کیس لگے گا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، نواز شریف اور مریم کو جب سزا ہوئی تو پہلی مرتبہ 69 دن کے بعد، 70 دن کے بعد ان کو بیلیں ملی اور وہ چلے گئے۔ اسی طرح جب دوسرے کیس میں ان کو سزا ہوئی وہ 91 دن کے بعد ان کی بیلیں ہو گئی اور گھر چلے گئے۔ خان صاحب کے 600 دن سے زیادہ ہو گیا، آلموسٹ 2 سال ہونے کو آئے، خان صاحب بے بنیاد کیس جیل میں ہیں۔ ہم عدالتوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کیس کو لگائیں، انصاف پہ مبنی فیصلے دے دیں۔ خان صاحب نے 29 سال انصاف کے نام پہ یہ تحریک چلائی ہے، انصاف کے لیے چلائی ہے، آزاد عدلیہ کے لیے چلائی ہے، آزاد عدلیہ کے لیے وہ جیل جا چکے ہیں۔ آج تک وہ خود جیل میں بند ہو کر کے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم عدالتوں سے یہ توقع تو رکھے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کیسز آپ سنیں۔ ہمیں امید دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ منگل یا بدھ کو ہمارا کیس انشاءاللہ تعالی لگا ہوگا۔ ہمیں امید ہے۔ اس سپورٹ کے لیے آپ سب لوگوں کے آنے کا، یہ سپورٹ دینے کا بہت شکریہ سر۔ ہم چکزئی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خواجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے منیز، ہمارے ایم پی اے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سپورٹ دی ہے کہ عمران خان کا کیس لگا لیا جائے۔ آج کی ڈیٹ تھی، آج پتہ چلا کہ آج بھی کیس نہیں لگ رہا، اور اب ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ منگل یا بدھ کو کیس لگا دیں۔ اب میرے خیال میں انہوں نے ان کو ری ایشور کیا کہ یہ لگا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں کہ عمران خان نے جو وہاں سے پیغام بھیجا ہے، کیونکہ ابھی ہم اڈیالہ سے آ رہے ہیں، مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اندر جانے کی، ہمارے باقی فیملی ممبرز کو نہیں دی تھی۔ عمران خان نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے جج کو کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو اجازت ملی تھی جانے کی، تو عمران خان اس چیز پہ بڑے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے جج کو خود ہاتھ سے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے کہ یہ کیسے اوپن کورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ فیملی کو، ہماری فیملی کو جب دل چاہے روک دیتے ہیں۔ تو جج سے انہوں نے خود اپلیکیشن اس کے اوپر لکھ کے دی ہے۔ دوسرا، عمران خان کو پتہ چلا کہ کل وہ خبروں میں شاید آیا ہوگا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا خطاب حکومت نے دیا انہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں جس ملک میں جنگل کا قانون ہو تو اس کے اندر فیلڈ مارشل نہیں، پھر بادشاہ سلامت کا خطاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو یہ فیلڈ مارشل کافی نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب پاکستان میں اخلاقیات ختم کر دی جائیں، جب ایک معاشرہ میں ڈیموکریسی تب چلتی ہے، جمہوریت تب چلتی ہے جب اس کے اندر اخلاقیات ہو ایک، اور دوسرا قانون ہو، رول آف لا اور موریلٹی۔ یہاں پہ جو مورل، جو یہاں پہ جو اخلاقیات ہیں
ان کا یہ حال ہو گیا کہ اوپر جن کے اوپر 22 ارب کا کیس تھا نواز شریف کے اوپر، ان کو تو آپ نے کیس کے باوجود، نیب میں کیس کے باوجود آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا۔ زرداری صاحب کی بہن، ان کی 5-6 اپارٹمنٹس کہیں لندن میں تھیں جو ان کے ملازم کے نام پہ تھیں، ان کو بھی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنا بڑا آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں اتنا بڑا عہدہ مل سکتا ہے پاکستان میں، تو اخلاقیات کو تو آپ نے اسی وجہ سے دفن کر دیا۔ رول آف لا آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے، اس میں آپ نے رول آف لا دفن کر دیا، جس کا سامنا بیچارے ججز کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی کوئی اس وقت سن ہی نہیں رہا۔ تو یہ رول آف لا بھی دفن ہو گیا اور آپ کی اخلاقیات بھی دفن ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو عمران خان نے تیسری بات کی تھی وہ کون سی بات تھا اس میں؟ ڈرون کا۔ تیسری بات عمران خان نے ڈرونز کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی، لائرز نے بھی آ کے بتایا ڈرونز کا، اور جس میں اتنی بے گناہ اور سویلین جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ کے پی کی گورنمنٹ اس پہ ضرور مذمت کرے۔ دوسرا کہ جو آپ جب اپنے سویلینز کو مارتے ہیں تو افغانستان میں یہی ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی ان کی گورنمنٹ نے اس پہ اقرار کیا تھا کہ جتنی دفعہ آپ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دہشت گردی بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ انویٹیشن دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر آپ آ کر میرے ساتھ بات کریں، پاکستان کو متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے یہ دوبارہ آج دہرایا ہے کہ مودی غصے میں ہے، وہ مودی کو آپ نے ہماری پاکستان فوج اور ایئر فورس میں اس کی بےزتی ہوئی ہے، وہ آپ کے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، معیشت کی خاطر، دہشت گردی کے خلاف اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی وہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہ کبھی انہوں نے ڈیل مانگی ہے، نہ وہ مانگنا چاہتے ہیں، نہ اس چیز پہ وہ دوبارہ کسی سے بات سننا چاہتے ہیں۔ میں عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ لوگ سارے آئے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میسج ہے، وہ بڑے اس چیز پہ خوش ہیں کہ جب ان کا کیس لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو ججز کو سپورٹ کیا ہے اور آپ نے ان کی پیشی کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم اپنی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن